شپ میں رہنے والے حضرات جو مہینوں مہینہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کی اقامت ہے کسی شہر میں جہاں وہ عمل ختم کر کے کام ختم کر کے آتے ہیں، جہاں ان کے بچے ہیں، بیوی رہتی ہے، خاندان رہتا ہے، گھر رہتا ہے، وہاں وہ اپنی چھٹی کے ایام، راحت کے ایام گزار کر پھر ڈیوٹی پر لوٹتے ہیں اور شپ میں سوار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جہازوں میں رہتے ہوئے مسافر کے حکم میں، چاہے کئی مہینے رہتے ہوں یا کئی سال رہتے ہوں، کیونکہ نماز کا قصر سفر سے مربوط ہے۔ قصر صلات کے لیے سفر شرط ہے، اور آدمی جہاز میں سفر کرتا رہتا ہے، اگرچہ اس میں اس کا حجرہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیٹرن باتھ روم کرتا ہے، ضرورت کی تمام چیزیں شپ میں مہیا کی جاتی ہے، لیکن اس کا اپنا گھر ہے کسی شہر میں جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، اور وہ مدت عمل گزار کر اپنے گھر میں لوٹتا ہے۔ تو ایسا شخص دوران سفر شپ میں مسافر کے حکم میں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر بیوی ہو اس میں ساتھ رہتی ہو اور تمام حوائج اور ضروریات اس کی وہی پوری ہوتی ہو، اور کبھی خشکی میں نہ آتا ہو، یا اس کا کوئی شہر نہ ہو، یا اس کا کوئی اپنا مکان خشکی میں نہ ہو، تو وہ مقیم کے حکم میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس شرط کے مطابق بھی نہیں ہیں، تو اس لیے اگر آپ کا کسی شہر میں مکان ہے، پٹنے میں ہو، دلی میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں آپ 10 روز، 20 روز، 15 روز چھٹی کے اعتبار سے اپنا وقت گزارتے ہیں، پھر ڈیوٹی پہ لوٹتے ہیں، تو الحمدللہ آپ جب تک جہاز میں ہیں آپ مسافر ہیں، اور آپ ظہر و عصر اور عشاء جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں آپ اس کو ہمیشہ قصر کرتے رہیں گے، اور چاہے تو رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو قضا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں بہرحال، لیکن جب آپ خشکی میں ہوں گے تو آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور سال سے پہلے قضا کر دینی پڑے گی۔ لہذا اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لیں، باقی نمازوں میں قصر افضل ہے کہ قصر کرتے رہیں۔ مغرب میں تو قصر نہیں ہے، اور فجر میں بھی قصر نہیں ہے، 4 رکعت والی نماز میں قصر ہے۔ یہی قول جمہور اہل علم کا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے بڑے علماء نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ چاہے کئی سالوں تک کے لیے آدمی کیوں نہیں جہاز میں ہو، یہ ہو جہازراں ہو یا اس میں عمال ہوں، کام کرنے والے لوگ ہوں، وہ سفر میں جاری اور ساری رہتے ہیں، لہذا ان کی حیثیت مسافر کی ہے۔ واللہ اعلم۔